बिस्मिल्लाह. Right जी, तो सबको सलाम सबसे पहले. Hope everyone is doing well. Thank you so much for taking the time for being here today at the ACP Karachi Arts Council Pakistan. Constantly pushing the boundaries by by indulging in creative acts. I think the last was the Culture Festival, जो कि सबको याद है, और अभी मेरा ख्याल है कि अब ये एक और चीज़ तो वक्तन फ़वक्तन चीज़ें होती रहती हैं. I would like to specially thank Ehsan Bari, Arman, Shah Sahab of course, and all the other people from the management who thought of this lovely festival, and especially this little panel discussion that is happening today. آپ سب کے لیے میں جلدی سے اپنے جو 3 مہمان میرے ساتھ ہیں ان کا میں تعارف کراتا چلوں. اور اس سے پہلے کہ میں تعارف کراؤں, آج کی جو ہماری پینل ڈسکشن اگلے کچھ منٹوں کے لیے, آدھے پونے گھنٹے کے لیے جو ہم بات کر رہے ہوں گے, that conversation or discourse I like to call it is rather going to be centered around AI authorship and authenticity. AI آج کا برننگ ٹاپک, سب سے امپورٹنٹ چیز. ہر ایک انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس عرف AI کے چکر میں پڑا ہوا ہے یا نہیں پڑا ہوا ہے, اور آج کی ہماری گفتگو غالباً اسی ڈسکورس کو ایکسپلور کرتے ہوئے ہم بات کر رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اور اسپیشلی چونکہ ہم آرٹس کاؤنسل میں, اور ہمارے تینوں گیسٹ آپ جیسا ابھی جانیں گے ان کا تعلق پرفارمنگ آرٹس سے ہے کسی نہ کسی زمرے میں. All 3 of them are in some way going to have something to say about this. I'm going to, without wasting any time, I want to quickly jump into the discussion. سب سے پہلے میرے سیدھے ہاتھ پہ ہمارے ایک دوست ہیں عمیر ڈار, آپ لوگ کو تعارف کرانا چاہوں گا. عمیر از اے میوزک پروڈیوسر. شروع انہوں نے ایک بینڈ سے کیا, ایک آلٹرنیٹیو بینڈ تھا جو کہ مین اسٹریم میوزک کی سے کافی آلٹرنیٹیو تھا, جس کا نام DA میتھڈ تھا, اور وہاں سے انہوں نے اپنا میوزیکل جرنی کا آغاز کیا. اور آج جو ہیں وہ ایک بہت ہی کریٹیو سپیس ہے اس شہر کے اندر بیچوں بیچ. A for Aleph, اور A for Aleph جو ہے that is home to, I think it's a safe haven for creative arts, musicians کے لیے, recording artists کے لیے. I think Umair is constantly pushing the boundaries with producing fresh sounds. And I think he's been very, very gracious to the Pakistani, especially Karachi music scene, کیونکہ A for Aleph Records کے بھی بانی ہیں, اور بہت ساری چیزیں جو ان کے ہاں سے پروڈیوس ہو کے نکلی ہیں وہ I think they are game changers. Umair also plays in a band called Cosmic Fluid, جو کہ experimental fusion music ہے. اور اس کے فوراً بعد میں اپنے لیفٹ پہ ہمارے ساتھ عائشہ مبارک علی ہیں. عائشہ مبارک علی ایک فیوژن ٹیک آرٹسٹ ہیں جناب. انہوں نے آرٹ کی ڈگری انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر سے لی, فائن آرٹ میں, لیکن اس کے بعد یہ جو کام کرتی ہیں اور جس کے بارے میں آج ہم کافی کچھ جانیں گے انشاءاللہ, وہ فیوژن ٹیک کا کام ہے. ٹیکنالوجی کو فیوز کرتی ہیں آرٹ سے اور پرفارمنگ آرٹ سے. فلم بھی بناتی ہیں, میوزک ویڈیوز بناتی ہیں, میوزک بھی بناتی ہیں, اور ٹریڈیشنل آرٹ فارمز کو یہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیکل پروگریس سے مرج کرنے اور فیوز کرنے کا ان کا مینلی کام ہے. عائشہ جو ہیں وہ فوربس ایشیا کے 30 انڈر 30 لسٹ میں بھی شامل تھی ریسنٹلی, اور غالباً اس وقت وہ ناسا کے ساتھ بھی کچھ کولیبریٹو کام کر رہی ہیں. عائشہ she wears many hats, but today we are going to indulge in a conversation regarding her work with artificial intelligence and technology. اماد رحمان میرے ڈائریکٹلی سامنے جو بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, میرے سینئر ہیں میوزک کے. اور جب ہم میوزک انڈسٹری میں آئے, اماد واز آلریڈی ورکنگ. ہی از بین اے پرفارمنگ آرٹسٹ اینڈ اے ریناؤنڈ میوزک پروڈیوسر. ہائی اینڈ اسٹوڈیوز, ایک زمانے میں اگر آپ کو ایک خاص قسم کا ساؤنڈ چاہیے ہوتا تھا جو کہ کٹنگ ایج ہوتا تھا, تو اماد کا اسٹوڈیو واز دی اونلی اسٹوڈیو پروڈیوسنگ دیٹ ساؤنڈ. اماد اوور دا ایئرز has not only worked as a musician but also worked in music academia. اماد کراچی
اور کھٹمنڈو اور بھی ممالک ایشیا کے جہاں پہ عماد نے نہ صرف میوزیکل پرفارمنس کا کام کیا بلکہ میرا خیال ہے کہ عماد نے ایکیڈیمکلی بھی کافی اس میں کنٹریبیوشن عماد کا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کافی ہو گیا یہ تعارف, اینڈ لیٹس ڈیلو انٹو آور کنورسیشن. آج کے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں, یہ پہلا سوال ہے, یہ کوئی بھی لے سکتا ہے, غالباً میرا خیال ہے سب اس کا جواب دے دیں. آج کے زمانے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک ریئلزم یا ہیومن ٹچ کی اس میں کمی, غالباً جب کسی اسٹوڈنٹ کو کسی ادارے میں کوئی ایسے لکھنے کو کہا جاتا ہے تو جب چیٹ جی پی ٹی یا جو ہے وہ اوپن اے آئی سے آپ جو ہے وہ کام کرواتے ہیں تو اس کا ٹیچر اگر اس کو پتہ ہوتا ہے, اس کی ٹیچر یا اس کے ٹیچر کو, تو وہ میرا خیال ہے سب سے پہلے وہ پکڑ یہ لیتے ہیں کہ یہ شاید تم نے نہیں لکھا ہوا, بیکاز اس میں جو ایک انسانی ٹچ ہے وہ اس وقت مسنگ ہے. آئی تھنک let's start talking about that human touch, and why is that humane touch so important for the arts? Umair, would you like to start the conversation? Sure. Assalamu alaikum everyone. دیکھیں جو ایکٹ آف کریشن ہے, جو کریٹیوٹی ہے جو انسان کے اندر اللہ نے بیسکلی اشرف المخلوقات کیوں بنایا, کیوں کہلایا جاتا ہے انسان کو, بیکاز وی ہیو دا ایبلٹی ٹو ایکسیس ریلم آف کانشیسنس جہاں سے ہم چیزیں, یونیک چیزیں, نئی چیزیں, بیسکلی چیزیں جو حق سے اٹیچڈ ہیں, جو ٹروتھ سے اٹیچڈ ہیں, بیکاز انسان کانٹ نو آل دا ٹروتھ بٹ وی کین پک اپ فریگمنٹس ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس آف انسپریشن. جو ہم گانا لکھتے ہیں یا کوئی آرٹ ورک بناتے ہیں یا کوئی فلم بناتے ہیں, اسکرپٹ لکھتے ہیں, لوگ اس سے کنیکٹ کیوں کر پاتے ہیں؟ بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک شیئرڈ ایکسپیرئنس ہے جو ہیومن ایگزسٹنس ہے. اور اب تو دیر از ڈفرنٹ سائنٹسٹ لائک روپرٹ شیلڈرک ہوز پرووڈ کہ دیر از سم تھنگ کالڈ دا مورفوجینک فیلڈ, مطلب ہر اسپیسیز کی ایک کلیکٹیو کانشیسنس ہے. جو فار ایگزامپل, اس کا میں جلدی سے ایک ایگزامپل دوں آپ کو سمجھ آئے. دے ٹک سم ریٹس, ایک گروپ آف ریٹس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس تو کرتے ہیں سائنٹسٹ, ان کو ایک پزل دیا جو وہ نہیں سالو کر پائے, اور اسی گروپ آف ریٹس کو انہوں نے پھر 4-5 گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا اور ڈفرینٹ گروپس کو ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں بھیج دیا, اور وہی گیم, وہی ایکسپیریمنٹ ان کو دی, and none of the individual groups could solve it. But ایک کنٹرول گروپ میں انہوں نے پھر اس میں ہنٹ ڈال دی, اس کے بعد اس گروپ نے وہ سالو کر لیا. اچھا مزے کی بات یہ, جیسے ہی اس گروپ نے سالو کر لیا انڈیپینڈنٹلی باقی بھی دنیا میں جو 3-4 گروپس تھے ود ان اے فیو ڈیز اور ویکس انہوں نے بھی سالو کر لیا جو چیز وہ مہینوں سے سالو نہیں کر پا رہے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ایک گروپ نے جب مطلب one small step for man is a giant leap for mankind والا سچویشن ہے. ایک بندے نے, another example is جب 10 سیکنڈ میں 100 میٹر ریس پہلی دفعہ کراس ہوئی, تو اب دیکھیں تو ہر ملک میں انڈر 10 سیکنڈز میں کر رہے ہیں لوگ. بالکل. تو مطلب ہیومن ایبلٹی جو ہے, جو ایک بندہ کچھ کر جاتا ہے وہ سب کے لیے پھر اویلیبل ہوتی. اب اے آئی میں یہ مسئلہ ہے کہ اٹ کائنڈ آف کلز دا انسینٹیو فار پیپل ٹو بیکم ماسٹرز ایٹ دیئر کرافٹ, بیکاز ماسٹری میں 10,000 آور رول کا سنا ہوگا آپ کو. 15-20 سال لگاتار دن میں 5-8 گھنٹے لگا کے ایک چیز پہ آپ اس کے ایکسپرٹ جب بن جاتے ہیں, پھر آپ اس چیز میں باؤنڈری پش کر پاتے ہیں, اور باؤنڈری جب پش کر پاتے ہیں تو پھر پوری انسانیت کو ایک نئی لیول اس فیلڈ میں نظر آتی ہے. بالکل. سو اے آئی کا مین تو ڈرا بیک یہی ہے کہ ہر ایک کو, مطلب ایک 12 سال عمر کے بچے کو میوزک کا شوق ہو رہا ہے تو اب وہ سونو اے آئی میں ڈال کے اپنا گانا بنا سکتا ہے. ایک طرف تو بڑی اچھی بات ہے, اس کو کانفیڈنس مل رہی ہے کہ یہ میں نے بنایا, بٹ دوسری طرف یہ ایک جھوٹ بھی ہے, بیکاز آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے محنت نہیں کی, ابھی آپ نے صرف ایک پرومپٹ ڈالا ہے. So I'll let others
add to this. We have many other things to say, but this is just an overall perspective. It's kind of killing the incentive to push the boundary. I like to take it forward to Imad Saab. Overall incentive and experiential learning or the experience itself. I think وہ experience Imad, وہ ایکسپیرینس ہونا بہت, جس بات کی غالباً عمیر بات کر رہے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس, یو ہیو ٹو گیٹ دیٹ ایکسپیرینس. فار ایگزامپل آئی تھنک بٹ ایوری 10-20 years یو نو تھنگس چینج. ریکارڈنگ کے اندر میرا خیال ہے میرا ون آف مائی فرسٹ ریکارڈنگس, آئی واز ویری لکی دیٹ آئی گاٹ ٹو ریکارڈ آن اے اسپول. اس کے بعد سب چینج ہو گیا. اس کے بعد ایڈیٹ والے لوگ کہتے تھے کہ یار تمہیں اسپول کا آئیڈیا نہیں ہے. اس کے بعد ڈیجیٹل والے کہتے تھے تمہیں ایڈیٹ کا آئیڈیا نہیں ہے. یار وہ زمانہ تھا. تو وہ آئی واز لکی ٹو سی دیٹ. بٹ اس ہر چیز کا ایک ایکسپیرینس ہے. بٹ ڈونٹ یو تھنک اماد دیٹ وی ہیڈ اٹ کمنگ. ہم لوگ بھی تو جو ہیں وہ پرفیکشن کا پیچھا چھوڑ ہی نہیں رہے ہیں. ہر چیز ہمیں پرسٹین, صاف ستھری, بغیر اس کے چاہیے. اس میں ہیومن مسٹیک اور ہیومن ایرر کی جو خوبصورتی ہے اس کی ہم نے جگہ ہی نہیں چھوڑی. تو ایونچولی تو ہونا ہی یہ تھا جو ابھی ہو گیا. کیا خیال ہے آپ کا اس بارے میں؟ تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ایوری ون. اچھا, بہت اچھی بات کی آپ نے. ایک تو یہ جو ایکسپیرینس ہے نا کہ ہم نے جب اسٹارٹ کیا تو میکینیکل ساری چیزیں تھیں, آبویسلی الیکٹرانک بھی تھا, لیکن اسپول سے اسٹارٹ کیا, پھر ڈیجیٹل ہوا, یعنی ٹیپس پہ ہی رہا, بٹ ٹیپس آ گئیں جیسے VHS, سپر VHS. پھر اس کے بعد جو ہے بورڈ سے ہٹ کے ہم پھر کمپیوٹرز پر آ گئے, پھر CDs آ گئیں, پھر ہم چلے گئے ٹوٹلی ڈیجیٹل پلیٹفارمس پہ. تو جب یہ چینجز آ رہی تھیں تو میں نے نوٹس کیا کہ میں نام نہیں لوں گا لیکن ہمارے سینئر کچھ میوزیشینس تھے جو پسند نہیں کر رہے تھے اس چیز کو, چینج کو بالکل بھی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساؤنڈ کمپیوٹر کیسے نکال سکتا ہے, یہ تو صرف بورڈ پہ آتی ہے. بورڈ کی جو وارمتھ ہے, میں ایگری کرتا ہوں, ابھی بھی ہم ان بورڈز کو افورڈ نہیں کر سکتے, بٹ وہ جو آپ نے بات کی کہ خوبصورتی جو ہے ہیومن ایلیمنٹ کی, ایرر کی, ایک نوائز جو اس کو سمجھ لیں کہ بڑا کرتی ہے, تو وہ مسنگ ہے. تو اس کو واپس ریگین کرنے کے لیے پھر ہم ہائبرڈ کی طرف جا رہے ہیں, یعنی گیجٹس کو ہم اس کے ساتھ مکس کر کے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ جب چینج آتی ہے نا, کوئی میڈیسن بھی آ جائے اگر, تو لوگ انتظار کرتے ہیں کہ یار ذرا لوگوں پہ آزما لو, پہلے دیکھ لو اس کے ریزلٹس کیا آ رہے ہیں. تو ابھی AI کے سچویشن بھی کچھ عرصے پہلے تک اسی طرح سے چل رہی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فائدے بھی ہیں, نقصانات بھی ہیں. جیسے ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے کمپیوٹر لگا لیا, کیونکہ جب ان کو فرق پتہ چلا کہ چینج آ رہا ہے تو ان کو زمانے کے ساتھ چینج ہونا پڑے گا. لیکن ان کا جو ایکسپیرینس تھا ڈیجیٹل یا اینالاگ کا, وہ ساتھ میں اس کے جڑ گیا. تو ایک نئی چیز ایوالو ہو گئی, ایک نئی چیز کی طرف چلے گئے. کیونکہ ہم نے جب سٹارٹ کیا تو ہم نے وہ سارے فیزز دیکھے ہیں, آپ نے بھی دیکھے ہیں, ہم نے اسپولس پہ بھی ریکارڈنگ کی ہیں. بالکل. لیکن پریزرو کرنے کا جو سین ہے وہ بیسٹ جب ہوا جب ہمارا سب کچھ اب اسپول سے بھی ڈیجیٹل پہ ٹرانسفر ہو رہا ہے سب کچھ, اب اس کو پریزرو کر رہے ہیں ساری ریکارڈنگس کو. میں یہ کہتا ہوں کہ AI کے فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں. جو جس چیز کو ہم سب سے زیادہ مس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم چیٹ GPT لے لیں, اگر ہم کوئی سولوشن اس سے مانگتے ہیں سالو کر دیتا ہے وہ, ٹھیک ہے. اب کام تو ایسے کرتا ہے, سمپلیفائی کرتا ہوں کہ مشین اور ہیومن برین یہ دونوں مل جائیں تو دس از AI, بٹ اٹس ناٹ دا کمپلیٹ اینٹیٹی اٹ سیلف. AI از اے ٹول میری نظر میں, یو آر دا ماسٹر, رائٹ. آپ اس کو کیسے چلاتے ہیں. اگر آپ کو میوزک کرنا آتا ہے تو AI جو ہے وہ ہیلپ کر لے گا, لیکن جس کو نہیں آتا اس کے لیے تو پھر وہ جنت ہے نا کہ بس جو بھی چاہو بنا لو. کل میری ڈسکشن ہو رہی تھی ایک میرے کولیگ سے, تو انہوں نے کہا کہ راگوں کو کس طرح سے وہ لے کر آئے گا, مطلب ایسے کیا کہ اگر ہم ایمن راگ کی بات کریں, کسی اور راگ کی بات کریں تو اس کو, تو میں نے یہی جواب دیا کہ بھائی ہزاروں برینز ہیں جو فیڈ کر رہے ہیں اس کو روز. ہمارے فونز روز سن رہے ہیں, اور ابھی سے نہیں سن رہے ہیں, جب سے آیا ہے, جب سے اسمارٹ فون آیا ہے, جب سے یہ کام شروع ہو چکا ہے. AI 1956 میں اسٹارٹ ہوا تھا, گرو کرتے 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 یہاں تک پہنچا ہے. لیکن جو سب سے بڑا پرابلم ہے جس کی طرف کسی کی توجہ نہیں جا رہی وہ ہے انوائرمنٹل جو نقصانات ہو رہے ہیں. بالکل. ایک تھینک یو کرنے پہ
میرے خیال میں آدھا لیٹر پانی چلا جاتا ہے. اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے. صرف چیٹ جی پی ٹی پہ ٹریلینز آف لیٹرز پانی روز یوز ہوتا ہے ان کے سرورز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو یہ ایک تھریٹ ہے جس پہ یونائٹڈ نیشنز کی جو انوائرمنٹ ایجنسی ہے وہ بھی اس کو اجاگر کریے, ابھی سے نہیں, ایک سال پہلے سے. آگے جا کے اس کا کیا ہوگا, کیونکہ منرلز بھی یوز ہو رہے ہیں, ادر ریسورسز بھی یوز ہو رہی ہیں جو ہمارے کنزیوم کرنے کی ہیں. تو واٹر کی ویسٹ ہو رہا ہے, وہ کتنا کنزیوم کر رہے ہیں, الیکٹریسٹی جا رہی ہے. میں صرف چیٹ جی پی ٹی کی بات کر رہا ہوں. ہزاروں اے آئی کے انجنز ہیں جن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کروڑوں لیٹر بلینز پتہ نہیں کتنا ٹریلین پانی ویسٹ ہو رہا ہے. That's amazing. What is that doing? What is AI doing to art, Aisha? What is it doing to art? Is it enabling anyone and everyone who can be an artist, or is it doing something much more horrible than that? Is my question to you. Absolutely. So first of all, Assalamu alaikum to everyone. What I would say to this question is I'll go back to what you said regarding the human touch, right? So I think with every passing time, we have seen how we have defined the idea of human touch differently, right? ایک ٹائم تھا جب ہم کہتے تھے پینٹرز ہی ایک امیج کو کیپچر کر سکتے ہیں, اس کا ایسنس. But then we saw photographers coming in, they have their own take, they have their own industry now. But does it mean that the painter is finished? No. Yes, painters reduced tremendously, but اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہیومن ٹچ مسنگ ہو گیا. وہ ایک ڈفرینٹ ٹول ہے, اس کا ایک ایکسپریشن ہی ڈفرینٹ ہے, رائٹ. سیم گوز کہ اگر ان مائی فائن آرٹس ایئر آئی مین آئی ہیو ڈن پرنٹ میکنگ. پرنٹ میکنگ اگر کسی نے کیا اس کو پتا ہوگا کہ اس کی خوبصورتی ہی یہ ہے کہ آپ پرنٹ میکنگ کے اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں, آپ مینول کام کرتے ہیں. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ ایگزامپل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ اے آئی از ڈوئنگ یا اس کا رول کیا ہے. بیکاز پرنٹ میکنگ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایک کاپی بنا رہے ہیں آف آرٹ ورک دیٹ یو کریٹڈ فار ماس کنزمپشن, رائٹ. لیکن اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پروسیس سے گزرنا ہے اور اس کی ایک مینول ایفرٹ بہت زیادہ ہے. جبکہ اگر آپ ڈیجیٹل پرنٹنگ میں آتے ہیں, یو کین جسٹ ڈو اے کلک اینڈ اس کے وہ بروشورز اتنے نکل رہے ہیں اینڈ یو کین ناؤ پٹ اٹ ایوری ویئر. سو ایفیشینسی آئی نا. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو اس پہ ایکسپریشن یا میسج تھا اس میں کوئی کمی آ گئی. ناؤ اب اے آئی بھی ایشو یہ ہے جس سے کریٹیوٹی کو اتنا لوگ ڈر رہے ہیں, جو فیئر ہے وہ اس وجہ سے کہ اے آئی نے آ کے نا اس پورے پروسیس کو فاسٹ فارورڈ صرف 2x نہیں کیا, 4x نہیں کیا, ایک طرح سے 50x کر دیا. ناؤ وی ایز اے ہیومن ریس, جو ہماری اوور آل ایک مینٹل ڈیولپمنٹ ہے, مینٹل مائنڈ سیٹ ہے, ہم لوگ ابھی تک اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے. سو وی ڈونٹ ہیو انف ایپیٹائٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار اے آئی اگر سب کچھ کرے گا پھر ہم کہاں جائیں گے. سو فرسٹ آف آل دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ فیئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ کبھی آپ اس کو اڈیپٹ نہیں کر سکتے. ناؤ دا کویسچن دیٹ یو آسک کہ یہ جو کریٹرز ہے وہ اس کو کیسے کوپ اپ کریں گے, ان کا رول کیسے ری ڈیفائن ہوگا. تو میں یہی بولوں گی جو ہیومن ٹچ ہے نا, یو ہیو ٹو ری تھنک وٹ ہیومن ٹچ مینس, بیکاز وٹ ایور وی کریٹ, ویدر اٹس آرٹ, ویدر اٹس پینٹنگس, میوزک, وٹ ایور, it's for the consumption of human beings, not for the machines. Absolutely. Yes, machine, computer, laptop, phones, these are all again a form of humanoids or a form of robotics anyway. مطلب خالی روبوٹس وہ نہیں ہیں جو ٹیسلا بنا رہے ہیں, اسپیس ایکس بنا رہے ہیں, یہ بھی روبوٹس ہی ہیں, میری روبوٹس جو ہماری لائف میں آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. سو کین وی سے کہ یار ہم ان کو ریموو کر دیں گے اینڈ وی آر جسٹ گوئنگ بیک ٹو اینالاگ لائف؟ نو, وی کانٹ. I think that is something, thank you so much Aisha, I mean that is opens up this whole plethora of like thoughts. میں جو اماد سے بھی پوچھ رہا تھا, وی ہیڈ اٹ کمنگ, وی ور آسکنگ فار اٹ. ہم لوگ میوزک پروڈکشن میں ٹون ایمولیشن کون تھا, مطلب آئی نو سم آف دا بگیسٹ گٹار پلیئرز آف دس کنٹری, very revered names here in Arts Council also. They never bothered to make a tone on an amplifier. اب یار وہ ہے بس اس کو یوز کر لو. So وہ بھی تو ایک طریقے سے, سوری عامر ذکی کے, ہاں مطلب لیٹس ناٹ نیم کہ کون کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا, بٹ آئی ہیو سین پیپل ناٹ ڈو اٹ, رائٹ. آئی ہیو کائنڈ آف برسٹ مائی ببل وین آئی واز گروئنگ اپ کہ یار میں تو سمجھتا تھا کہ یہ یو نو, اینڈ کمنگ فرام اے ویری پیورسٹ اسکول آف تھاٹ کہ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ اینالاگ ہونی چاہیے, ٹونز اور ٹیوب گرم ہوتی ہے اور اس کا یہ وہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یار وہ تو ڈائریکٹ ایک پیچ سے جو ہے اس نے اپنی ٹون بنائی کہ یار یہ فلاں گٹار پلے کی ٹون ہے, کیسی لگ رہی ہے. بٹ دیٹ آلسو واز سو لائک عائشہ از سیئنگ
we've had that flirtation for a number of years. اور دوسرا جو انفارچونیٹ ایک چیز ہو گئی ہے وہ ہر چیز کو جو پالش اسپیشلی ان میوزک اینڈ فلم جو ہم ایک پالش لک دیکھ رہے ہیں اور جس کے لیے ہم وی ور کائنڈ آف یو نو وانٹنگ اٹ ریئلی بیڈلی کہ یار وہ یو نو human imperfection is something that is being celebrated a lot of places. Sorry, not a really great example to give, but a Rolls Royce is the most expensive vehicle in the world. Why is it? Because 99% of it is handcrafted and it's not perfect. Each Rolls Royce is going to be different from the other one because it's handcrafted. It's got those human imperfections. But and you know, like a hand tossed handmade pizza is going to be much more expensive in New York than an industry manufactured one, you know. مجھ جیسا بے وقوف انسان بولے گا نہیں یار یہ سستا والا لیتے ہیں کیوں نہیں, بٹ یو نو وہ بہت بعد میں چیز سمجھ میں آئی کہ یو نو دیر از اے ہول ڈفرنس دیر. How does that work, Umair? So I think I have a few things to say. I think AI is one of the, for me, like it's one of the symptoms of the fact that we're reaching basically end stage capitalism. You know, جو یہ پیسوں کو انسینٹیو بنا کے سب چیزیں جو ایک طرف جا رہی ہیں پچھلے لیٹس سے 150-200 سال سے ایک کنسرٹڈ بالکل ریلیجن بن گیا ہے نا کیپٹلزم. جی جی بیسکلی تقریباً 130-140 سال سے ابھی چل رہا ہے. بالکل. تو اینڈ میں مطلب کیپٹلزم میں آپ کو کیا سمجھ آیا کہ ہیلتھ کیئر میں بھی دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ ہیلتھ, دے کیئر اباؤٹ ویلتھ, دے کیئر اباؤٹ سیئنگ یو ایز اے مینس ٹو میک منی. ان دا بینکنگ انڈسٹری دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ آپ کی انویسٹمنٹس اچھی ہوں یا بری ہوں. آپ نے 2008 کے کرائسس میں دیکھا ہی ہوگا کہ بینکس نے ٹریلینز آف ٹریلینز کا جوا کھیلا لوگوں کے پیسوں کے ساتھ اور سب کھو گئے. بالکل. اور بیکاز گورنمنٹس couldn't afford to let the banks fail, تو واپس ٹریلینز اور لوگوں کی جیب سے لے کر ان کو واپس دیا کہ بھائی تم لوگ آگے چل سکو. تو مطلب نیٹ تو کیپٹلزم میں دیر از نو ڈاؤٹ کہ انسان کا نقصان ہوا ہے, انوائرمنٹ کا نقصان ہوا ہے, پوری کائنات کا یو کین سے نقصان ہوا ہے. بیکاز اگین Umar, you just used the word end stage capitalism. yes, I'd like you to emphasize. yeah, so my what I'm coming to is we don't realize how fragile this, you know, entire thing that we've built with the phone dependence, with dependence on electricity, all of this, how fragile is it? Agar ek earth facing solar flare آ جائے جو ہر 150 سال 100 سال میں آتا ہی ہے. پچھلا جو آیا تھا مطلب اس وقت ارلی اسٹیج تھا آف یو نو انڈسٹریلائزیشن اینڈ ایوری تھنگ, سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. اب آئے گا تو مطلب آپ سمجھیں کہ بالکل بیک ٹو دا اسٹون ایج چلے جائیں گے ہم لوگ, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اگر آپ عادی ہیں, اگر آج کے دا ڈینجرس کہ دا جنریشن دیٹ از کمنگ اپ ناؤ, if they're so used to asking their questions from ChatGPT کہ یہ کس طرح کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے, خود وہ نالج پاس ڈاؤن نہیں ہو رہی, وہ تجربے پاس ڈاؤن نہیں ہو رہے, وہ پریکٹیکل ایکسپیرینسز پاس ڈاؤن نہیں ہو رہے, تو what's going to happen when the grid collapses? Because this is just a matter of time. I've seen people go to work, like not people who work every day in the same place, but کچھ لوگ ایسے میں جانتا ہوں جو کہ شاید کام کے لیے ہر ہفتے ایک جگہ جاتے ہیں. جی. And they've been doing that for years. I personally know someone who every week goes to the same place but uses Google Maps to go there. Yeah. From their house. وہی نا. So for me that's really ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب disturbing. It's mentally disturbing. We are relying so much on you know, Yeah, exactly. تو عمیر بھی غالباً جو بات کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آ جائے گا, اب یہ کیا جا رہا ہے یا ایسا ہو رہا ہے کہ آپ بالکل جو ہے وہ جسم میں جنبش بھی نہیں گوارا ہوگی, یہ بھی کام پلک جھپکتے ہو جائے. جسٹ کپل مور پوائنٹس. لوگ اس چیز کو کنسپیریسی تھیوری سمجھتے ہیں جو بھی ہے, بٹ اگر آپ دیکھیں دا بگ بلینئرز آف دا ورلڈ سب کا ایک ایجنڈا ہے, اور ان کے سب بزنسز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انسان کو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں زیادہ پاپولیشن ہے. بل گیٹس کا نعرہ ہے کب سے چل رہا ہے کہ ورلڈ از اوور پاپولیٹڈ, ہمیں سنبھالنا ہے ہمیں سنبھالنا ہے. تو مطلب اے آئی کا اینڈ اسٹیج کیا ہے کہ 90% آف دا ڈیلی
جابس جو ہیں کیشیئر پہ جو ہے, جو صفائی کر رہا ہے, جو اس طرح کی جابس میننگ لیس ہو جائیں گے, روبوٹس کر رہے ہوں گے اور وہ آٹومیٹڈ ہوں گی, تو انسان کیا کر رہا ہوگا؟ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے انسان ول بی فریڈ اپ ٹو ڈو پروڈکٹیو تھنگس, بٹ when انسان ہیز ناٹ لرنڈ سنگل ڈیم تھنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو بی پروڈکٹیو, اور آپ شروع سے اسکول میں یہ شروع کر رہے ہیں اس سلسلہ, تو وہ کیا انسان پروڈکٹیو ہوگا؟ وہ بالکل یوز لیس ہو جائے گا, یو نو. اینڈ سیکنڈلی کیا کہتے ہیں, the fact that جو اماد بھائی نے بات کی کہ اتنا بڑا ریسورس ڈرین ہے اے آئی ان اے ورلڈ جہاں لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے. ہم اتنے بڑے شہر میں ہمارے پاس پانی کے مسئلے ہیں, تو ایک چھوٹی سی کوئری اس کو صرف ہیلو ہائی کرنے میں آپ اتنا لیٹرز آف پانی پھینک رہے ہو, تو امیجن کہ لارج اسکیل میں اس کا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے, 10 سال میں کیا امپیکٹ ہوگا. سو آئی تھنک ہر طرح سے ایک جو آپ نے بھی بات کی ہے نا کہ چینج جب آتا ہے, جیسے عائشہ نے بھی کہا کہ پینٹنگز جو آرٹسٹ بنا رہے ہیں, جب کیمرہ آ گیا تو وہ ایک ہی سیکنڈ میں کلک کر کے وہی جو پورا دن بنا رہا تھا وہ فوراً پرنٹ آؤٹ نکل آیا اس کا, یا جو بھی پولورائڈ تھا یا جو بھی تھا, تو وہ ڈر گئے کہ یہ کیا ہو گیا بھائی, اب ہمارا کیا ہوگا, ہماری تو گئی نوکری. لیکن ان کا آرٹ مہنگا ہو گیا. ہاں بالکل وہی والی بات آپ نے جو کہ ہینڈ میڈ والی. جی پھر اسی طرح ٹیکنالوجی جب آ رہی ہے, ٹیرنٹینو آج بھی 35 ملی میٹر پہ, میں اپنے آپ کو بہت ایک خوش نصیب فلم میکر سمجھتا ہوں کہ میں نے 35 ملی میٹر پہ کام شروع کیا تھا. لیکن ٹیرنٹینو جو کہ دنیا کے ایک بہت بڑے فلم میکر ہیں, اور آپ میں سے اگر کریٹو آرٹ سے تعلق بہت سارے بچوں کا ہے, ٹیرنٹینو کی فلمیں ضرور دیکھیے گا. پیرنٹل ایڈوائزری ہوتی ہے لیکن پھر بھی ٹیرنٹینو آج بھی 35 ملی میٹر پہ کیوں کام کرتے ہیں؟ He refuses to work with digital. Yeah. Because a lot of the times it's that edge that you need. That's that realism that you need. It's that organic touch. Yeah. That breathability that you need. جو آپ نے بات کی نا امپلائمنٹ ختم مطلب ہو جائے گی, تو یہ اس کا یہ خوف تو بہت پہلے سے لوگوں میں جب آیا تھا, جب انڈسٹری کے اندر روبوٹس آ گئے تھے, روبوٹک آرمز, جو جیسے رولز رائس کی بات آپ نے کی ہینڈ میڈ ہے, تو ایسے گاڑیاں ساری اسی طرح بن رہی تھیں. پھر جب روبوٹس آ گئے تو پھر ان کی نوکریاں گئیں, ریسورس کم ہو گیا نا, مطلب وہ سارا کچھ وہ کرنے لگ گئے. لیکن اس سے کیا فرق پڑا, پھر آگے جا کے ایوالو بھی ہوا نا. جو گاڑیاں ہینڈ میڈ ہیں یا جو کچھ بھی ہینڈ میڈ ہے یا مین میڈ ہے, وہ اس کی قیمت زیادہ ہے. بالکل. I think قیمت سے زیادہ it's about the value and rarity as well, because if something is being mass consumed and mass produced, اب industrialization اور AI میں I think فرق ہی ہے کہ اس وقت machines were just in those industries or factories, but now it has taken over our homes to the extent کہ ہم لوگ اس پہ rely اتنا کر رہے ہیں کہ now children won't understand the concept of learning or retaining the information. What they will do is they will be like, if something can be just on one click away, then what's the use of me actually sitting down and trying to conceptualize? I think اگر تھوڑا سا reflect کروں تو I never used to like math, right? And I used to be like نہیں, لیکن اس کی value ہے because numericals ورنہ کون solve کرے. But now when I think back, مجھے سمجھ آتا ہے کیوں Gen Z اتنا attention span کے معاملے میں اس طرح ہے, کیوں automation کی طرف جا رہی. So I think all these issues are interlinked. وہ اتنا accessible اتنا ہے ہمیں. Absolutely. The algorithm itself, Umair, what is it if not artificial intelligence? I mean, I was posting a story 2 hours ago, sitting near Kharadar. I was posting a story and Instagram decides to tell me that when you post about old buildings, this is the kind of music you use in your stories, so here's a music piece for you. وہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کی جو بات اباؤٹ یو نو دا لرننگ پروسیس, میں نے ایک ریسنٹلی ایک دیکھا تھا, کوئی ایک اسٹینفرڈ گریجویٹ لڑکے کو انٹرویو کر رہے ہیں. I don't remember the topic, but بیسکلی یہ تھی سچویشن کہ اس سے بڑے اسٹریٹ فارورڈ سے سوال ہو رہے تھے, اور وہ بالکل ایسے تھا کہ اس کو انگریزی نہیں آتی آگے سے, تو اس کو بہت مشکل ہو رہی تھی فارمولیٹ کرنے کے جواب کی. تو پتہ یہ چلا کہ وہ پچھلے 2-3 سال سے صرف چیٹ جی پی ٹی سے ہر چیز کا جواب لے رہا ہے اور ریگرجیٹیٹ کر رہا ہے. تو اس کا لٹرلی جو فیکلٹی ہے آف تھنکنگ, آف کریٹیکلی
analyzing something and coming up with a response, وہ ختم ہوئی جا رہی. I think just to add on top of it, I think ابھی جو ہمیں ایک دکھ رہا ہے نا کہ oh wow everything is so accessible, it's right there, we can just get an answer. Google بھی I think لوگوں نے یوز کرنا بند کر دیا after ChatGPT because it's giving such precise research, right? اس میں ریسرچ آپشن آ گیا, ڈیپ ریسرچ. تو اس سے ہو کیا رہا ہے کہ اگر فرض کریں ان نیئر فیوچر if something collapses, جو آپ نے بھی بات کی, انٹرنیٹ, سیٹلائٹ انجینئرنگ لیٹس سے, تو ہوگا کیا کہ جو ہیومن ایولیوشن ابھی ہمیں دکھ رہی ہے نا, اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہمیں تب دکھے گا. لائک دین اف وی ریفلیکٹ بیک اوکے دین چلڈرن فرام دس ایرا اور یو نو اتنے ٹائم میں جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ ہوئے ہیں ان کا تو لرننگ وہ کرائٹیریا ہی نہیں تھا. Because what's happening is universities are also debating on this internationally. MIT کی میں کچھ ریسرچ پڑھ رہی تھی and they were talking about the same thing کہ اگر ہمارے پاس ایک چیز اویلیبل ہے, بیکاز وہ تو آپ کو پتہ ہے تھوڑا جلدی اڈیپٹ کرتے ہیں نا, تو وہ کہیں گے کہ ہم اسٹوڈنٹ سے کریٹیکل تھنکنگ کیوں نہ کروائیں, ہم ان کو کیوں لرن کروائیں, وی وانٹ ٹو سیو دیئر ٹائم, which is fine. But again my point is کہ retaining information and growing as an individual, as a human, کہ آپ کی ایک personality is formed by certain set of things that you learn, وہ تو missing ہو رہی ہے نا کہیں نہ کہیں. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ یو نو اسکولنگ سسٹم میں کلاسز ہوتی ہیں, گریڈز ہوتے ہیں, یو گو فرام 1 to 2 to 10 to 12 اور پھر کالج جاتے ہیں, پھر پی ایچ ڈی لیول پہ آپ ماسٹرز لیول پہ آتے ہیں, یا پھر ریلیجس اسٹڈیز ہو, آپ کسی کے شاگرد ہیں, تو پوری نالج آپ کو ڈے 1 پہ کوئی نہیں دے گا. یا میوزک میں کسی استاد کے پاس جائیں, شروع میں آپ سے منڈین چیزیں کرائیں گے, آپ کا ڈسپلن چیک کریں گے, آپ کی کمٹمنٹ چیک کریں گے, پھر اسٹیجز میں آپ کو چیزیں ملیں گی اکارڈنگ ٹو آپ نے کتنا اپنے آپ کو پروو کیا ہے. بالکل. اس سلسلے میں جو اب چل رہا ہے کہ ایوری تھنگ از اویلیبل آل دا ٹائم ایوری ویئر ٹو ایوری ون, دا ویلیو آف نالج از ایکچولی gone to zero. So there is no actual discipline or stepping ladder to get to a level of knowledge. That knowledge is coming straight to you and you can't decipher it because you haven't taken the steps. Exactly. So I remember when I was in art school, was probably a very different time when you were in art school. ہم لوگ جاتے تھے ہفتے کو ریسرچ کرنے کے لیے, پرانی کتابیں اور رسالے ڈھونڈنے کے لیے, ہاتھ میں پیپر کٹس پڑ جاتے تھے. پھر آ گیا جناب 15 سال بعد دیکھیں تو گوگل, یو نو ایوری تھنگ از دیر. بٹ آج میں اگر عماد کے زمانے کے میوزیشین سے بات کروں تو ان کی میوزیکل لسننگ زیادہ واسٹ ہوگی بنسبت آج کسی کے جس کے پاس وہ سب کچھ ہے اسپوٹیفائی پہ لیکن وہ سن نہیں رہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شاید مجھے سننا کیا ہے. So going through that experience, اور جیسے آپ کے پاس وائنل کنیکشن ہے, you go you pick out a record, 10 آپشنز ہوتی ہیں اور ایچ وائنل مہنگی بھی ہے, تو آپ نے چوز کرنا ہے, بولے آپ آرٹ ورک پہ یا بینڈ کی ریپوٹیشن پہ یا شاید ایک گانا سنا, تو اس چیز کو پھر آپ اسکپ بھی نہیں کر سکتے, آپ نے سب گانے سننے ہیں. عمر, that's also the havas that is being addressed there. Yeah. One of the basic things about the human soul is the fact that we are beings who want everything at their fingertips, and that's exactly what's happening. It's been given to us, but we don't know what to do with it. So with that, any final thoughts? ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا میں کہ کرائٹیریا کیا ہے رائٹ اینڈ رانگ کا جب ہم اے آئی یوز کرتے ہیں, کیا وہ صحیح انفارمیشن دے رہا ہے یا غلط دے رہا ہے, کیونکہ ہمارے برین سے ہی وہ فیڈ ہو رہا ہے اس کو. بالکل. تو اب یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کون کیا سوچ رہا ہے, مجھے کیا پتا, لیکن جب آپ کچھ بولتے ہیں اکیلے میں بھی تو وہ اے آئی کے پاس چلی جاتی ہے وہ نالج جو بھی ہے, کیونکہ آپ لوگ بغیر پڑھے ایگری کرتے رہتے ہیں, آپ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے, وہ سب سارا کچھ لے رہا ہے آپ سے. آپ دیکھتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کیونکہ ابھی بیچ میں بھی کچھ اس طرح کا کوئی آرٹ ورک آیا تھا تو میں نے اس کو نہیں کیا, کیونکہ وہ پوری آپ کی انفارمیشن لے کے پھر آپ کو اے آئی کریکٹر بن جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. ہاں, وہ میں نے بھی نہیں کیا تھا ویسے. آپ انٹیلیجنٹ ہیں. تھینک یو. تو یہ ہم لوگوں کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری تھاٹس نیگیٹو بھی ہوتی ہیں, پازیٹیو بھی ہوتی ہیں, تو یہ ساری لرننگ وہ ہم سے سیکھ رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے پاکستان کا لا ہے تو وہ ایک کرائٹیریا ہے رائٹ اینڈ رانگ کا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہوگا, وہ کریں گے. اے آئی کے پاس پھر کیا بنے گا آگے جا کے, ان سارے برینس کو کلیکٹ کر کے وہ پھر کیا نئی چیز رکھے گا جس میں وہ رولز بنائے گا کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ, اس کا اپنا اون کرائٹیریا ہوگا, پھر ہم پھنسیں گے.
بالکل شاید نہ پھنسے. لیکن میں دیکھیں جیسے عائشہ نے بات کی, ہم لوگوں کے اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے, لیکن اس کو کریکٹ کرتے ہوئے چلنا ہے. ایک دفعہ میں نے بھی کوئی سوال جواب شروع کیے, ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا, تو ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ جب جو اس نے مجھے بات کی تھی وہ اس کی غلط ہو گئی, باتوں میں اس کی بات غلط ہو گئی. تو جب وہ غلط ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنے کریٹر کو جا کے یہ کریکٹ کرواؤں کہ آپ نے جو پوائنٹ دیا ہے. تو اس طرح سے وہ لرننگ کی اس کی اسٹیجز چل رہی ہیں. بالکل ایسا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اٹس گڈ پازیٹیولی اگر دیکھیں, اس کے کچھ پروز ہیں کچھ کونز ہیں, جیسے میں نے انوائرمنٹ کی بات کی یا پھر نیگیٹو اینڈ پازیٹیو تھاٹس کی بات کی. بچے جو ہیں وہ بکس کو چھوڑ کے سارا کچھ اس پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں, پین کو چھوڑ کے ہم ٹیکسٹ ٹو اسپیچ پہ آ گئے. امید یہی ہے عماد جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یوزلی ود ٹیکنالوجی ود ایوری تھنگ دا ایولیوشن دیٹ ہیپنز ایوری فیو ڈیکیڈز, اس میں ہوتا یہی ہے کہ پینڈلم پہلے تو بہت ادھر ادھر جاتا ہے جی, پھر ایونچولی بیلنس میں آتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت یہ کیسے بیلنس پہ آئے گا یا نہیں آئے گا. ود دیٹ ہاں سوری جسٹ ٹو ایڈ یو نو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بڑے امپورٹنٹ ہے. میں پرسنلی میں نے کوئی اے آئی نہیں یوز کیا, کچھ ایکسپیریمنٹ نہیں کی, بیکاز میں نے شروع سے ڈسائڈ, اور یہ اس کے آنے سے بہت پہلے سے مجھے پتا تھا کہ اس چیز نے آنا ہے اور ایک ڈائریکشن میں چیزیں جائیں گی. بٹ ایز این آرٹسٹ اینڈ ایز اے پروڈیوسر اینڈ ایز سم ون کیوریٹنگ اینڈ پروڈیوسنگ ادر آرٹسٹ, آئی ایم ویری بلیک اینڈ وائٹ. لائک الف پہ اے آئی ریلیٹڈ ایک چیز نہیں ہے اور نہ کبھی ہوگی, بیکاز دیر از سم ویلیو. واٹ اباؤٹ ڈاؤ یو آر یوزنگ, وہ اس میں تو اب انٹیگریٹ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اب ہم 5 سال پہلے ڈاؤ چلا رہے ہیں اور چلاتے رہیں گے. اچھا اس پہ آئی جسٹ سے دس تھنگ کہ بیکاز ہماری انڈسٹری ابھی نا کریٹرز اکانومی سے کنزیومر اکانومی پہ شفٹ ہو گئی ہے, وچ مینس کہ پہلے کریٹرز کے پاس رائٹس تھے کہ جو ہم کریٹ کرتے ہیں نا لوگ وہ دیکھیں گے. اب کنزیومر کے پاس بھی آہستہ آہستہ پاور آ رہی کہ وہ جو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ خود کریٹ کر سکتے ہیں, which is scary but it's also an opportunity at the same time. تو اس کو ہمیں بیلنس لے کے چلنا. اس کے لیے 3 bullet points I'll just like to give as takeaways to everyone کہ we have to think about the rights and the data sets on which the training is being done. وہ ethical ہونا چاہیے اے آئی کا. تو آپ جو بھی اے آئی کا ٹول یوز کر رہے ہیں اس کو یوز کرنے سے پہلے سوچیں how ethical is it, اس کا جا کے وائٹ پیپر پڑھیں for your own knowledge, ٹھیک ہے, وہ کتنا ایتھیکلی سوچڈ ہے. سیکنڈلی وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اف یو ورک ایز اے کلیبوریٹر ود اے آئی, پھر کسی حد تک ٹھیک ہے, بیکاز اگر آپ کسی کو ایکسپلین کرنے بیٹھیں کہ او آئی ہیونٹ یوزڈ اے آئی, ہو سکتا ہے وہ آپ کو یقین بھی نہ کرے. سو وی ہیو ٹو موو ود دا ٹائم. آئی مین دس از جسٹ مائی ٹیک, رائٹ. تو کریٹرز اکانومی از شفٹنگ ٹو کنزیومرز اکانومی اینڈ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دی ایتھیکل اے آئی اینڈ دا رولس. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ ابھی میوزک کے کیونکہ ہم ٹاپک پہ تو 30% آف دا میوزک پروڈیوسرز آف دا ورلڈ دے ہیو آلریڈی شفٹیڈ ان یوزنگ اے آئی ان دیئر سسٹمس. تو آئی مین اٹس انیویٹیبل, رائٹ. $587 ملین کی انڈسٹری تھی 2023 میں, اینڈ اٹس ایکسپیکٹڈ ٹو بی پروجیکٹڈ at 1.3 billion in 2028 which is an 18% rise. تو اب آپ خود بتائیں کہ اگر یہ چیز ہمیں پروجیکشن مل رہی ہے فرام ٹاپ کمپنیز, وی کین اونلی تھنک اباؤٹ دا رولز اینڈ ریگولیشنز دیٹ کین گورن اٹ. اس کا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. بالکل ہے راستہ. آپ جو باتیں کر رہی ہیں دیٹس completely the capitalist way of looking at things. No, I'm just saying کہ facts یہ صرف پیسے اور numbers اور یہ doesn't matter. Art comes from the heart. It and does. AI has no heart. I agree. And ایک اور بات میں کروں, لائک میوزیشنز میں بڑے کہتے ہیں نا کہ بلوز بڑا آسان ہے بجانا, بٹ ایکچولی بہت مشکل ہے. یو کین اونلی پلے دا بلوز اف یو ہیو دا بلوز. مطلب ہے کہ آپ درد سے گزرو گے تو اس درد کے بارے میں کچھ کہو گے, ایکسپریس کرو گے تو اگلے کو وہ محسوس ہوگا, اس کے رونا نکلیں گے, اس کی کوئی ہیلنگ ہوگی. جب کنزیومر کہہ رہا ہے یار میں خود بتاتا ہوں کہ مجھے کیا سننا ہے, That's what I'm saying. It loses its value. اس کی ویلیو وہ نہیں ہے جو ایک کریٹر اس کو ایک ٹائم دے رہا ہے. See, the process is very important. That's why I'm saying اگر کوئی یوز کرنا پھر بھی چاہ رہا ہے, ایتھیکلی آپ ایٹ لیسٹ کرو. This is the least you can do, right? آپ مجھے بتائیں کہ اگر صرف چیٹ جی پی ٹی سے ہیلو کرنے میں اس کے پتہ نہیں کتنے لیٹرز یا وٹ ایور پانی یوز ہو رہا ہے, تو صرف اس سے بات بھی کرنا ایتھیکل ہے کہ نہیں؟ نہیں, وہ تو بالکل بھی نہیں ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. لیکن اس میں کچھ ایسے پلیٹ فارمس ہیں ابھی بیکاز یہ ریسنٹ کانسیپٹ ہے کہ اوپن اے آئی نے بھی اپنا ڈیٹا پبلک کو دیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایکسٹرا انفارمیشن دے رہے ہیں تو انوائرمنٹ پہ کتنا آ رہا ہے.
میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس کو فری کیوں رکھا ہوا ہے, یہ تو سب سے بڑا ہے, ابھی پوری پبلک یوز کر رہی ہے نا, وائی از اٹ فری, آپ نے وہ کوٹا ہی کیوں دیا ہے؟ بیکاز آپ نے پہلے لوگوں کو عادت کرانی ہے. ایگزیکٹلی, بالکل. سو ان کا اپنا ایجنڈا ہے اس میں. اینڈ بائی دا وے ایز فار ایز ایتھیکل جو کنسرن ہے, یہ سب جو ماڈلز ہیں ان سب نے وداؤٹ پیئنگ فار دا انٹلیکچوئل پراپرٹی they have absorbed lots of copyrighted data. اور اس بات پہ کبھی بھی ان کوئی اونر سے بات ہو یا سوال ہو تو ایک دم سے وہ تھوڑے سے کیجی ہو جاتے ہیں, بیکاز دے نو لیگلی وہ بڑے ایک مشکل جگہ پہ ہیں. اور یہ سب جو لیبلز جو کاپی رائٹ اونرز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اینڈ دے اون the rights and stuff, ابھی بہت بڑے بڑے lawsuits because it's early days of AI, right? and ابھی تک کسی نے rules govern نہیں کیے and everything is accessible for public, یہ ایشو ہے. نہیں, بٹ اگر آپ فار انسٹنس اگر آپ اے آئی کو کہیں مجھے ایک گانا بنا کے دو ان دا اسٹائل آف کولڈ پلے یا جو بھی, تو وہ اس کاپی رائٹ ہولڈنگ آرٹسٹ کے مٹیریل کو اسکریپ کر کے کچھ بنا رہا ہے نا, بغیر ان کو کچھ پیسے ایگزیکٹلی, تو وہ ایک بہت بڑی ایک مورل ایتھیکل وائلیشن ہے. With that I'd like to also open the floor if there's any questions before we end the session. کوئی سوال پوچھنا چاہے گا ہمارے گیسٹ سے related to our topic today about AI authorship? If there's any questions I'd like to take. Not, I guess we can close the session. Ehsan, what do you say? آپ سوال کریں. بالکل, بڑا بھی کر لیں. میں کیونکہ بہت سارے یہاں پر کلاس لیول پہ بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہوں, اینڈ دے کمنگ فرام بیک گراؤنڈ جہاں وہ ایسے بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں جہاں ان کے پاس میرے خیال سے آپشن نہیں ہے, چوائسیز نہیں ہیں. ٹھیک ہے, واٹ ڈو یو تھنک عمیر, آپ کیا چوائسیز نہیں ہیں احسن؟ مثال کے طور پہ اس کے پاس اتنی چوائسیز بھی نہیں ہیں کہ وہ ایتھیکل کوئی فیصلہ کر سکے. ٹھیک ہے, وہ اسٹاک ہے اس کے نزدیک. یہ جو کیپٹلسٹ والی ساری ہم بات کر رہے ہیں, ہم پھنس چکے ہیں کیسے اس قسم کے جال میں ہیں کہ وہ بچہ, اور یہ میں آپ کو پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے بچے مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں, کیونکہ میں بھی اپنی کلاسز کے اندر بار بار ان چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں, آرگینک فیل کے بارے میں, ہیومن ایلیمنٹ کے بارے میں, کہ یار اسٹے ٹرو ٹو دا کور وغیرہ وغیرہ, جو ہمارا ایک ہے کہ یار بلوز بجاؤ پہلے, ٹھیک ہے, ایکوسٹک گٹار بجاؤ, اس سے تمہیں پتہ لگے گا کہ کیا میوزک ہے. بٹ وہ بچہ جو آج کے دور میں جس نے پروفیشنل بننا ہے, اس کو اس چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ کون سی سمت اختیار کرے, وہ کیا کرے, ایتھیکل باؤنڈریز وہ کدھر کراس کرے گا, کیا کرے گا. اس کے لیے آج کے دور میں کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ آگے بڑھے, کیا کرے. وہ محنت کرے اور اللہ پہ بھروسہ کرے. نہیں, دیٹس ٹھیک ہے, یہ ایک یہ اپروچ ہے. بٹ میں تھوڑا سا اس کو ذرا کھولے نا, آئی تھنک دو تین چیزیں. ایک تو یو نو کیا کہتے ہیں, جو بات ہوئی کہ اگر ہر ایک کر سکتا ہے, اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے کر سکتا ہے, تو اس چیز کی ویلیو پھر کم ہوتی جاتی. جو میرے حساب سے میرے فیئر نہیں ہے ایسے, آئی ڈونٹ تھنک اٹس سم تھنگ دیٹ ول افیکٹ مائی لائیولیہڈ ان اینی وے, because there is no AI that can do what I'm doing, you know, because it's something that is purely driven from the heart and from a creative standpoint. وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگین جتنی آپ کی آرٹ ریئر ہوتی جائے گی, جتنے زیادہ لوگ ایک طرف آ جائیں گے, آپ اتنے ریئر ہوتے جائیں گے, اتنے آپ اسکیئرس ہوتے جائیں گے, اتنی آپ کی ویلیو زیادہ بڑھے گی. تو میری ایڈوائس ایسے بچوں کے لیے یہی ہوگی کہ ڈونٹ گو ود دا کراؤڈ, اپنا پاتھ نکالو, اور اس کی ویلیو آپ کو ود ٹائم خود سمجھ آئے گی, اوروں کو آئے یا نہ آئے. زبردست, تھینک یو. Thank you so much ji. Thank you. Big round of applause please for our guests. Thank you so much. Thank you for being your lovely audience here.